الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام يا رب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمارے اور آپ کے خالق ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے خالق ہیں، اور یہ بات ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا، جس کے آخری نبی رسول پیغامبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس امت پر بنیادی محنت کی ہے وہ ان کے عقیدے کی اصلاح ہے۔ بنیادی محنت اس لیے کہ ابتدائی 13 سال جو مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں اس میں نازل ہونے والی سورتیں اور آیات ان پر غور کیا جائے تو سب کا سب اللہ کی توحید، میں نے لفظ سب کا سب استعمال کیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، تقریباً تمام اللہ کی توحید، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت اور قیامت کا واقع ہونا، قیامت کا آنا، مر کے دوبارہ زندہ ہونا، اس پر مشتمل ہے۔ تفصیلات بھی ہیں، مر کے زندہ ہونا تو قیامت کا حال، قیامت کے بعد جنت جہنم، یہ احوال تفصیلات ہیں۔ رسالت تو یہ بتلایا گیا کہ یہ رسول ہیں، تم شاعر کہتے ہو غلط ہے، تم کہتے ہو وہ کاہن ہے غلط ہے، تم کہتے ہو جادوگر ہیں غلط ہے، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، میرے پیغامبر ہیں، میرا پیغام لے کر آئے۔ اور جب اللہ کی توحید کو بیان کیا تو توحید کو بیان کرنے میں صرف توحید فی الذات کو بیان نہیں کیا کہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، بلکہ توحید فی الصفات کو بھی بیان کیا کہ اللہ اپنی صفت کے لحاظ سے بھی ایک ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ کھیتیوں سے غلہ نکلتا ہے اور تم کھاتے ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ سفر تمہارے تجارت کے ہوتے ہیں، ان تجارت کے سفروں کے ذریعے تمہارا مال، تمہاری غذا تم کو میسر آتی ہے، مان لو کہ یہ سب سبب ہیں، پیچھے ایک اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کر رہی ہے۔ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ارے عادی ہو گئے قریش، سفروں کے آسانیاں ہو گئیں، سردی کا سفر، گرمی کا سفر، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جو سفر ہوتے گرمی سردی کے، کھیتی تو تھی نہیں،
یہاں سے مال لے کر جاتے تھے اور وہاں سے مال لے کر آتے تھے، اسی سے تمہاری غذا، تمہارا رزق چلتا تھا. تو چونکہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی کی کہ تمہیں رزق اس ذریعے سے آسانی سے مل جائے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اب اس گھر کے رب کی عبادت کرو. بدل بدل کر. ہاں، اسی کا دوسرا رخ بھی دیکھو. اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ تمہارا سفر آسان ہو گیا. کیوں؟ تم چونکہ اس بیت اللہ کے متولی سمجھے جاتے ہو، اس لیے تمہارے سفر کو پورا راستہ کوئی لوٹتا نہیں ہے، کوئی اس پر ڈاکہ نہیں ڈالتا کہ تم تو بیت اللہ کے متولی. اللہ کا شکر ادا کرو کہ غذا مل رہی ہے اور غذا کی حفاظت ہو رہی ہے، روزی مل رہی ہے، روزی کی حفاظت ہو رہی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ کہ بھائی اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ اپنے آپ کو اسباب کے پردے میں چھپایا ہے، لیکن اس سے نقصان یہ ہوتا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس سبب کے پیچھے اللہ کو نہیں دیکھ پاتے، اپنے کانوں سے اس سبب کے پیچھے اللہ کے احکامات کو سن نہیں پاتے کہ وہ ہمارے لیے کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اپنے دماغ کمزور سے اس سبب کے پیچھے اللہ کو دریافت نہیں کر پاتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سبب ہی سے ہو رہا ہے. لہذا تمام زور، تمام کوششیں وہ کس پر ہیں؟ زمینی حقائق پر ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے، نظر کیا آ رہا ہے سامنے، اور اس کے نتیجے میں اللہ معاف فرمائے ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین، ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے. وہ جس کو اللہ کی اس پاور کا، اس طاقت کا، اس قوت کا اندازہ نہیں ہے، یا وہ اس سے جاہل، کیا کہیں، ناواقف ہے، یہ لفظ زیادہ مناسب، اس سے زیادہ ناواقف ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. اس کا زمینی حقائق پر غور کرنا، زمینی حقائق کو اپنے بس میں لانا، زمینی حقائق کے لیے تگ و دو کرنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن وہ آدمی جس کا ایمان اللہ پر ہے اور وہ اللہ کی صفات کو پوری طرح آمنت باللہ کما ہوا، یہ بتاؤ بھائی، بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وہ پوری صفات کے ساتھ جو اللہ پر ایمان لایا ہے، وہ اگر اپنے آپ کو زمینی حقائق کے حوالے کر دے تو اس سے بڑا بدنصیب اور بے وقوف کون ہوگا؟ زمینی حقائق اپنی جگہ، کنٹرول پیچھے کس کا ہے؟ اصل اللہ کا. وہ جو نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب بھیجا، تو کس نے بھیجا؟ سیدھی بات، آج کے سائنس والے ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ وہ یہ کہتے کہ چونکہ پانی فلاں فلاں وجہ سے ابل آیا، اس لیے وہ سیلاب میں گر گئے اور ڈوب گئے. ہاں، اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہم نے ان کی نافرمانی کے باعث یہ بھیجا. طوفان آیا تو کیوں آیا؟ وہ اوزون کی لیئر پھٹ گئی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ فلانا گیس یوں ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے ماحول میں تبدیلی آ گئی، اس لیے ایسا ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتلایا ہے. کبھی کبھی میں نے اس آیت کی تشریح کی آپ کے سامنے، موقع کی مناسبت سے دوبارہ کر رہا ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کہہ دیجیے اللہ کا شکر، ساری تعریف اللہ کے لیے، سارا شکر اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ سب اللہ ہی کر رہے ہیں. کون سا اللہ؟ لم يتخذ ولدا، وہ اللہ جس نے کسی کو نہیں جنا، اس نے کسی کو پیدا نہ کیا. مت بولو عیسائیوں کی طرح کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ولم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، اور اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے. ملک اس کا ہے،
اس نے پیدا کیا ہے، وہ جب چاہے گا اس ملک کو، ملک سے مراد صرف پاکستان اور ہندوستان اور سعودی عرب نہیں ہے، ساری کائنات اس کا ملک ہے، جب چاہے گا اس کو توڑ دے گا. اور اس کے درمیان میں کسی کو اس نے اپنا شریک نہیں بنایا کہ جنگ جیتنا ہے تو حبل سے مانگو، اور روزی مانگنی ہے تو فلانے سے مانگو، اور بچہ مانگنا ہے تو فلاں بت سے مانگو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. ہم اس اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جس اللہ نے اپنا شریک کسی کو بھی نہیں بنایا. معیشت خراب ہو رہی ہے تو IMF سے مانگو، چاہے وہ اللہ کے احکامات کو توڑنے کی بات کرے. حفاظت کا خدشہ ہے تو فلانے ملک سے مانگو، چاہے وہ آپ سے ایسے ایسے مطالبے کرے کہ اپنے توہین رسالت کے، اپنے نبی کی توہین کے مجرموں کو ہمارے حوالے بحفاظت کر دو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. کسی کو اللہ نے اپنے ملک میں شریک نہیں کیا. وہ جیسے خالق ہے ایسے ہی مالک ہے. مالک اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی خواہش سے اپنی چیزوں کو استعمال کرتا اور کرواتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام بھیجوایا گیا، ہم تک پہنچایا گیا. پتہ نہیں سب تک پہنچا یا نہیں پہنچا، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے جب آپ عمرے پر، حج پر جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہو کر کہتے ہو السلام علیکم یا رسول اللہ، اور اس کے بعد کہ اللہ کے رسول ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، بلکہ اس پیغام کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے اور ہمارے درمیان 1400 تو 1500 سال کا فاصلہ تھا، آپ نے ایسا نظام بنایا کہ ہوتے 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 آپ کا یہ پیغام کہ اللہ اللہ ہے ہم تک پہنچ گیا، تبھی تو ہم آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، ورنہ تو کہیں مندر میں بیٹھے ہوتے. اس حاضری پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادت دیتے ہیں کہ اشہد، کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں انت بلغت رسالتا، آپ نے اپنا پیغام جو اللہ کی طرف سے ملا تھا وہ پہنچا دیا، اس کے گواہ ہم ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں. مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے. اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں، ہاں انفرادی زندگی میں بھی اب تک یہ پیغام ان کو نہیں ملا ہے. اجتماعی زندگی میں بھی ان کی حرکات اور اعمال سے لگتا ہے کہ ان کو اب تک یہ پیغام نہیں ملا ہے. یا پیغام تو مل گیا ہے مگر اس کو یا تو غفلت میں یا جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. پالیسیاں بنائیے، دوستیاں لگائیے، سستا تیل منگوائیے، اللہ اگر راضی نہیں ہے تو کہیں سے اچھا ہی نہیں ہو سکتی، کہیں سے نہیں ہو سکتی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. ظہر الفساد، فساد پھیل گیا کہاں؟ فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، یعنی زمین پر بھی جو خشک جگہ ہے اس میں بھی، اور پانیوں سمندروں پر بھی. کوئی جزیرے میں رہ کر یہ نہ سوچے کہ میرے تو چاروں طرف پانی ہے، میری طرف کوئی کیسے آ سکتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر. کیوں؟ اچھا بعد میں فساد کی تشریح کرنا چاہتا تھا، بعد میں کرتا ہوں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جو لوگوں کے اعمال ہیں وہ ایسے ہی ہیں. لوگوں کے پاس تیل کے کنویں نہیں ہیں اس لیے ایسا ہے؟ قطعی نہیں. لوگوں کے پاس ڈالرز کی کمی ہے اس وجہ سے؟ قطعی نہیں. نہ خدا تیل کے کنووں کا محتاج ہے اور نہ خدا ڈالرز کا محتاج ہے. اس کی تو ارادے کا نام موجود ہے. وہ تو کیڑوں کو پتھروں کے اندر تازہ رزق دیتا ہے. کھلانے میں ایسا ہے کہ جس کو جب چاہے جیسا چاہے کھلائے، اور روکنے میں ایسا ہے
کہ بڑے بڑے امیر آدمیوں کا کھانے کو روک دے، ایسی بیماریاں ان کے اندر ڈال دے۔ ظہر الفساد، کیا فساد؟ امام بیضائی رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہے، فرماتے ہیں فساد سے مراد قحط سالی ہے، کھانا ختم ہو جانا، معیشت کا خراب ہو جانا۔ فساد سے مراد کثرت سے اموات ہیں، کثرت سے خانہ جنگی کا ہونا، ڈاکے ڈلنے کے اندر آدمیوں کا مارا جانا، زلزلہ آ جانا، سیلاب طوفان آ جانا، کثرت سے اموات۔ ظہر الفساد، فساد کی تشریح کر رہے ہیں، کئی مفسرین نے کی، میرے سامنے بیضاوی شریف کے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور تیسری چیز لکھی ہے وبائیں، گزر گئی نا ہم پر، کورونا آ کر گزر گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ہم نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے اتنے لوگ مر گئے، ہمیں یہ توفیق نہیں ہوئی مسلمانوں کو یہ کہنے کی کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اتنے لوگ مر گئے۔ اللہ تو یہ کہہ رہے، اللہ تو یہ کہہ رہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم ان کو چکھائیں بعض الذی عملوا، بعض وہ لوگوں کے اعمال، بعض اعمال، سارے اعمال نہیں، بعض الذین عملوا لعلہم یرجعون۔ کیوں؟ یہ ہم یعنی یہ تو ہو گیا کہ فساد کیوں آیا، اس لیے کہ ان کی حرکتیں تھی ایسی، ان کی حرکتیں ایسی تھی تو ہم نے فساد کیوں برپا کر دیا، ہم چھوڑ دیتے نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مرنے سے پہلے پہلے میری طرف لوٹ آئیں۔ تو گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی نہ کیجئے اور دنیاوی جتنے اقدامات ہیں ان کو اٹھاتے رہیے، وقت پر الیکشن اور کرپشن کرنے والے کو سزا اور فلاں 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 سب کچھ کر لیجئے، اور آپ کی ساری حکومت کے اندر نماز کی اتنی سی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اعلیٰ عہدے پر سے لے کر سب سے نچلے عہدے تک ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کو نماز کی وہ وقت اور اہمیت ہو جو کہ نماز کی اہمیت ہے اللہ کے دین میں۔ اللہ معاف فرمائے، کسی کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے، امت کے اجتماعی حال ایسا ہی ہے۔ ابھی انشاءاللہ اگلے جمعہ میں زندگی رہی تو پھر بات کریں گے کہ اللہ پاک گناہوں کو کن وجوہات کے، گناہوں کی جو سزا دیتے ہیں، یہ عذاب جو آتے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جس میں ہر اچھا برا، ہر چھوٹا بڑا، ہر عورت مرد، ہر نیک بد اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم کو اس کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کی اس سے پہلے اصلاح کر لیں کہ کہیں انہی کے دوران خدا نہ خواستہ ہماری موت آ گئی اور ہمیں اپنی اصلاح کی اور توبہ کی توفیق نہ ملی، مہلت نہ ملی تو کیا ہوگا۔ اس لیے فوری طور پر دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کر لی جائے کہ اللہ آئندہ انشاءاللہ ہم تیری توفیق سے، ہم تیری توفیق سے پورے دین پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ آمین۔ پہلے اذان ہوگی اور